غرور میں ڈوبی شہزادی اور دو قیدی شہزادے کا واقعہ۔ پلیز ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ صدیوں پرانی بات ہے جب زمین پر بادشاہوں کی حکمرانی ہوا کرتی تھی اور محلوں میں غرور سونا بن کر بکھرا رہتا تھا۔ سلطنت نور آباد کی شہزادی حمیرہ حسن و جمال کا نمونہ لیکن غرور کی انتہا پر تھی۔ اس کا ماننا تھا کہ دنیا میں اس سے بدتر کوئی نہیں۔ اس کے چہرے پر ہمیشہ نحوست کی پرچھائیاں رہتی اور محل کے در و دیوار اس کے غرور کے گواہ تھے۔ شہزادی کو جب کوئی نوکرانی سلام کرتی تو وہ اسے نیچی نظر سے دیکھتی۔ اگر کوئی وزیر یا سپاہی اس کے راستے میں آ جاتا تو فوراً قید کی دھمکی دے دیتی۔ بادشاہ سلامت اس کے والد اسے بہت چاہتے تھے لیکن دل ہی دل میں جانتے تھے کہ ان کی بیٹی غرور کے اندھے کنویں میں گر چکی ہے۔ ایک دن شاہی دربار میں دو نوجوان قیدی پیش کیے گئے۔ ان کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے لیکن ان کی آنکھوں میں ایک خاص روشنی تھی۔ درباریوں نے بتایا کہ یہ دونوں قیدی دشمن ریاست کے شہزادے ہیں، شہزادہ فارس اور شہزادہ ظہیر۔ دونوں کو جنگ کے دوران گرفتار کیا گیا تھا۔ شہزادی حمیرہ نے جب انہیں دیکھا تو ایک طنزیہ مسکراہٹ اس کے چہرے پر آ گئی۔ قیدیوں کو شاہی لباس زیب نہیں دیتا، تم لوگ صرف میری جوتیوں کے برابر ہو۔ شہزادی کی یہ بات سن کر پورا دربار سناٹے میں آ گیا، مگر شہزادہ فارس نے سر جھکاتے ہوئے صرف اتنا کہا، غرور وہ بوجھ ہے جو دل کو نیچا اور روح کو قیدی بنا دیتا ہے۔ یہ جملہ شہزادی کو چبھ گیا لیکن وہ خاموش ہو گئی۔ بادشاہ نے دونوں شہزادوں کو شاہی قید میں ڈالنے کا حکم دیا، لیکن شہزادی نے ضد کی کہ ان پر خاص نگرانی رکھی جائے تاکہ وہ ان خطرناک قیدیوں کی توہین سے لطف اٹھا سکے۔ اسی شام شہزادی حمیرہ قید خانے گئی، جہاں دونوں شہزادے نماز میں مصروف تھے۔ وہ چونک گئی، قیدی ہو کر بھی سکون میں ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ شہزادہ ظہیر نے نرمی سے کہا، سکون غرور میں نہیں، قید میں بھی مل سکتا ہے اگر دل آزاد ہو تو۔ یہ بات سن کر شہزادی کے قدم رک گئے، لیکن غرور کا غلاف ابھی اترا نہ تھا۔ اس نے قہقہ لگایا اور کہا، دل آزاد؟ قیدی ہو کر یہ بات کرتے ہو؟ تمہیں میں توڑ کر رکھ دوں گی۔ لیکن ان شہزادوں کی خاموشی اور صبر اس کے اندر کہیں کچھ کھلانے لگا تھا، جیسے پرانے محل کی دیواروں میں کہیں دراڑ آ گئی ہو۔ شہزادی حمیرہ نے کئی دن قیدی شہزادوں کو آزمائش میں رکھا۔ سخت گرمی میں پانی بند کروانا، کھانے میں دیر کرنا اور ان سے طنزیہ باتیں کرنا اس کا معمول بن چکا تھا۔ لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ دونوں شہزادے نہ تو شکایت کرتے، نہ بد دعا دیتے، بلکہ ہر حال میں شکر ادا کرتے۔ ایک دن حمیرہ نے قید خانے میں جا کر کہا، کیا تمہیں اپنی سلطنت یاد نہیں آتی یا تمہارے غرور نے تمہیں اندھا کر دیا ہے؟ شہزادہ فارس مسکرایا، ہم غرور میں نہیں، صبر میں جیتے ہیں۔ ہماری سلطنت تو دلوں کی تھی جو قید ہونے سے ختم نہیں ہوتی۔ حمیرہ کو اس جواب سے چڑ ہوئی۔ اس نے جل کر کہا، دلوں کی سلطنت؟ یہ کیسی بے وقوفی ہے! اگر تم لوگ واقعی باشعور ہوتے تو آج میرے قیدی نہ ہوتے۔ شہزادہ ظہیر آہستگی سے بولا، ہم جسم سے قیدی ہیں مگر تم روح سے۔ ہم نے اپنے غرور کو قید کیا اور تم نے اسے اپنا بادشاہ بنا لیا۔ یہ الفاظ حمیرہ کے دل میں لگے۔ اس رات وہ اپنے محل کے آئینے کے سامنے دیر تک بیٹھی رہی۔ اس نے پہلی بار اپنے چہرے پر وہ بے رحم تاثرات دیکھے جنہیں وہ پہلے شاہی وقار سمجھتی تھی۔ اس رات اسے نیند نہ آئی۔ صبح ہوتے ہی وہ دوبارہ قید خانے گئی، لیکن اس بار وہ شہزادوں کا مذاق اڑانے نہیں گئی تھی۔ اس کے ہاتھ میں دودھ کا پیالہ اور کچھ کھانے کا سامان تھا۔ شہزادے حیران ہوئے۔ حمیرہ نے آہستہ سے کہا، آج یہ پہلی بار ہے کہ میں دل سے کچھ لے کر آئی ہوں۔ شہزادہ فارس نے شکریہ ادا کیا اور شہزادہ ظہیر نے نرمی سے پوچھا، کیا تم کچھ سوچ رہی ہو شہزادی؟
خمیرہ نے نظریں جھکا کر کہا، میرے غرور نے مجھے سکون نہیں دیا۔ تم قیدی ہو کر بھی اتنے مطمئن ہو، کیسے؟ فارس نے جواب دیا، سکون ان دلوں کو ملتا ہے جو عاجزی سیکھ لیں اور معافی مانگنا سیکھ لیں، سب سے پہلے خود سے۔ خمیرہ کا دل دھک سے رہ گیا۔ اسے یوں لگا جیسے اس کے اندر کی کوئی مضبوط دیوار گرنے لگی ہو۔ اس لمحے قید کا آئینہ اس کے سامنے کھل چکا تھا اور اس میں وہ خود کو پہلی بار صحیح طور پر دیکھ رہی۔ شہزادی خمیرہ کی زندگی میں پہلی بار سوال جاگے تھے، وہ سوال جو نہ کبھی درباریوں نے پوچھے، نہ آئینے نے دکھائے۔ وہ اب روز قیدی شہزادوں کے پاس آتی، خاموشی سے بیٹھتی اور ان کی گفتگو سنتی۔ ان کی باتوں میں علم، عاجزی اور وہ بصیرت تھی جو بادشاہی محلوں میں نہیں ملتی۔ ایک دن شہزادہ زہیر نے اسے ایک قصہ سنایا۔ ایک مغرور شہزادی تھی جو سمجھتی تھی کہ زمین اس کے قدموں تلے ہے۔ ایک دن اس کے محل میں ایک درویش آیا۔ شہزادی نے اس سے کہا، مجھے دعا دو کہ میں ہمیشہ غالب رہوں۔ درویش مسکرایا اور کہا، میں تجھے ایسی دعا دوں گا جو تو سمجھے گی تو غالب ہو جائے گی۔ اپنے نفس پر غالب آ جا، ساری دنیا خود بخود تیرے قدموں میں آ جائے گی۔ شہزادی نے مذاق سمجھا، مگر وقت نے اسے سکھا دیا کہ درویش سچ کہہ رہا تھا۔ خمیرہ خاموشی سے یہ قصہ سنتی رہی۔ اس کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ وہ پہلی بار اپنی سلطنت، اپنی رایا، اپنے غرور بھرے فیصلوں کو یاد کر کے شرمندہ ہوئی۔ اس رات اس نے اپنی نوکرانی کو روک کر کہا، تم روز میرے لیے کھانا لاتی ہو، مگر میں نے تمہیں کبھی سلام نہیں کیا، معاف کرنا۔ نوکرانی حیرت سے دیکھتی رہ گئی۔ خمیرہ نے پہلی بار سجدہ کیا، پہلی بار آنکھیں بند کر کے اللہ کو پکارا، اے رب، میں غرور کی زنجیروں کو توڑ دے، مجھے معاف کر دے۔ صبح ہوتے ہی وہ دربار میں گئی۔ بادشاہ، وزراء سب موجود تھے۔ شہزادی نے سب کے سامنے اعلان کیا، میں غلط تھی، میں نے انسانوں کو کم تر جانا، میں نے غرور کو وقار سمجھا، آج سے میں عاجزی سیکھنا چاہتی ہوں۔ قیدی شہزادوں سے، درویشوں سے، اللہ کے بندوں سے۔ پورے دربار میں خاموشی چھا گئی۔ بادشاہ کی آنکھوں میں آنسو تھے، جیسے برسوں بعد ان کی بیٹی واپس لوٹی ہو۔ شہزادی خمیرہ کے دل میں تبدیلی کا آغاز ہو چکا تھا۔ اس نے اپنے غرور کو پیچھے چھوڑ کر عاجزی کی طرف قدم بڑھایا تھا۔ وہ روز قید خانے جاتی، شہزادوں سے باتیں کرتی اور ان کی سکھائی ہوئی باتوں پر غور کرتی اور غور سے ان کی باتیں سنتی۔ لیکن ابھی تک اس کے اندر ایک جنگ جاری تھی۔ وہ اپنے اندر کی قید سے مکمل طور پر آزاد نہیں ہو پائی۔ ایک دن شہزادی نے شہزادہ فارس سے پوچھا، تم دونوں اتنے صابر کیسے؟ تمہاری زندگی میں اتنی تکالیف ہیں، پھر بھی تمہاری آنکھوں میں سکون ہے؟ شہزادہ فارس نے نرمی سے جواب دیا، ہم نے اپنے دلوں کو اللہ کے حوالے کر دیا ہے۔ شہزادی، ہم جانتے ہیں کہ انسان جب تک اپنے رب کی رضا کی کوشش نہیں کرتا، وہ سکون کی تلاش میں بھٹکتا رہتا ہے۔ ہم نے اپنی شکست کو کامیابی میں بدلنے کا راز یہی سمجھا ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے ہر حال میں صبر کرو اور گناہوں سے توبہ کرو۔ خمیرہ کا دل کچھ اور گھبرا گیا۔ اس نے کچھ دن اپنے اندر کی آواز پر غور کیا اور اس سے یہ احساس ہوا کہ اس کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد غرور نہیں، بلکہ اللہ کی رضا اور انسانیت کی خدمت ہے۔ ایک دن وہ دربار میں گئی اور بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو کر کہا، ابا جان، میں نے بہت کچھ سیکھا ہے۔ میری زندگی میں سب سے بڑی تبدیلی اس بات میں ہے کہ میں نے اللہ سے توبہ کی ہے۔ میں نے اپنی غلطیوں کو تسلیم کیا ہے اور میں وعدہ کرتی ہوں کہ اب سے میں اپنی لوگوں کے ساتھ محبت اور عاجزی سے پیش آؤں گی۔ بادشاہ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ اپنی بیٹی کی تبدیلی دیکھ کر خوش تھے۔ شہزادی خمیرہ نے قیدی شہزادوں کے سامنے جا کر کہا، شہزادوں، آپ نے جو سبق مجھے دیا اس کے لیے میں ہمیشہ شکر گزار رہوں گی۔ میری توبہ اور تبدیلی میں آپ کا بڑا حصہ ہے۔ شہزادہ زہیر نے مسکرا کر کہا، شہزادی، توبہ کا راستہ ہمیشہ دل سے شروع ہوتا ہے۔ تم نے دل سے توبہ کی اور اللہ کی ہدایت تمہاری زندگی میں روشنی بن کر آئی۔ شہزادی خمیرہ نے دل میں عہد کیا کہ اب وہ اپنے لوگوں کے لیے ایک نئی مثال قائم کرے گی۔ اس نے اپنی زندگی کا مقصد بدل لیا تھا۔
شہزادی حمیرہ کی زندگی میں تبدیلی کا سفر اب ایک نئے مرحلے میں داخل ہو چکا تھا۔ اس نے نہ صرف اپنی زندگی کو بہتر بنایا تھا بلکہ اپنے لوگوں کی خدمت کرنے کا ارادہ بھی کر لیا تھا۔ اب وہ غرور کے بجائے دل کی گہرائیوں سے عاجزی اور محبت کا پیغام دینے لگی تھی۔ محل کے دروازے ہمیشہ کھلے رہتے اور عوام کے درمیان وہ ایک نئی روشنی کی طرح ابھر کر آئی۔ شہزادہ فارس اور شہزادہ زہیر کو قید سے آزاد کرنے کا وقت آ چکا تھا۔ شہزادہ فارس نے جب اپنی آزادی کا حکم سنا تو اس کے چہرے پر ایک مسکراہٹ پھیل گئی۔ ہم آزاد ہیں، لیکن ہماری آزادی صرف جسمانی نہیں بلکہ روحانی ہے۔ شہزادہ زہیر نے اس کی بات کی تائید کی۔ ہمیں آزادی کا اصل مفہوم اب سمجھ آیا ہے۔ ہم نے اپنے دلوں کو قید سے آزاد کیا ہے اور یہی سب سے بڑی آزادی ہے۔ شہزادی حمیرہ نے دونوں شہزادوں کی طرف دیکھا اور کہا، آزادی صرف جسم کی نہیں، دل کی بھی ہوتی ہے۔ تم دونوں نے مجھے سکھایا کہ توبہ سے انسان کی روح آزاد ہو جاتی ہے اور یہی آزادی سچائی، محبت اور اللہ کی رضا کی جانب لے جاتی ہے۔ شہزادے اب اس بات کو اچھی طرح سمجھ چکے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ شہزادی حمیرہ نے اپنے اندر کی غلامی سے آزادی حاصل کی تھی اور یہی اصل توبہ تھی۔ ایک دن شہزادی نے اپنی سلطنت کے عوام کے سامنے ایک عظیم اجتماع کا اہتمام کیا۔ اس نے لوگوں سے کہا، میں نے اپنی زندگی میں بہت غلطیاں کی ہیں، لیکن اب میں آپ کے درمیان کھڑے ہو کر یہ اعلان کرتی ہوں کہ میں نے اپنی غلطیوں سے توبہ کی ہے۔ آج سے میں آپ کے ساتھ محبت، عزت اور خدمت کے ساتھ زندگی گزاروں گی۔ عوام نے شہزادی کے الفاظ سنے اور اسے دل سے قبول کیا۔ اب شہزادی کا مقام صرف شاہی دربار میں نہیں تھا بلکہ وہ اپنے لوگوں کے دلوں میں بھی ایک نئی جگہ بنا چکی تھی۔ شہزادہ فارس اور شہزادہ زہیر دونوں اب آزاد ہو چکے تھے۔ شہزادی حمیرہ نے ان سے کہا، تم دونوں اب آزاد ہو، لیکن یاد رکھو کہ آزادی کا اصل مفہوم صرف جسم کی آزادی نہیں بلکہ دل کی آزادی ہے۔ شہزادے نے شہزادی کا شکریہ ادا کیا اور اپنی سلطنت واپس جانے کا فیصلہ کیا، لیکن ان کے دل میں ہمیشہ شہزادی حمیرہ کی سکھائی ہوئی باتیں رہیں گی۔ حقیقی آزادی اور سکون انسان کی عاجزی اور توبہ میں ہی پوشیدہ ہے۔ غرور، تکبر اور خود پسندی انسان کو اندھیرے میں دھکیل دیتی ہے، مگر اللہ کی رضا اور انسانوں کے ساتھ محبت ہمیں روشنی کی طرف لے آتی ہے۔ توبہ اور تبدیلی کا سفر ہمیشہ شروع کیا جا سکتا ہے، اور یہ سفر صرف روحانی سکون تک ہی نہیں بلکہ زندگی کی حقیقت کو سمجھنے تک بھی پہنچاتا ہے۔ آخرکار شہزادی حمیرہ نے نہ صرف اپنی تقدیر بدلی بلکہ پوری سلطنت کو ایک نئے راستے کی طرف رہنمائی بھی دی۔